باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لیول 4 کے اندر ہیں، اور لیول 4 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تقریباً جو ہے وہ لیول 4 کے 6 لیسنز پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے لیول 4 کا لیسن نمبر 7 پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ 7 نمبر لیکچر کے اندر کیا ہے۔ جی، آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں بار بار ریوائز ہو رہی ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ بھائی لیول 2 کے اندر ہم نے پہلا پاؤ پڑھا، لیول 3 کے اندر ہم نے دوسرا پاؤ پڑھا، لیول 4 کے اندر ہم تیسرا پاؤ پڑھ رہے ہیں، لیول 5 کے اندر ہم چوتھا پاؤ پڑھیں گے، اور ان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پرومیننٹلی جو ہے نا وہ آیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں، اور جو لیول 4 کا پہلا پیج ہے اس کے جو 4 اشارے ہیں وہ یہ ہیں، اور دوسرا جو پیج ہے یعنی 12واں پیج جو اوورال بنتا ہے اس کے 4 اشارے وہ یہ ہیں: میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ یہ 12ویں صفحے کے اشارات ہیں، اس میں سے آپ اس کو ٹی پی آئی طریقے سے اس فنگر کے اوپر جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اشارہ جو ہے وہ بعض کتاب پر ایمان، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے والے جو اشارے دو اس جو ہے نا وہ دو جو اشارے اس سبق کے ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اس پیج کے اور پچھلے پیج کے 4 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ گویا ہمارے 6 لیسنز ہو چکے ہیں اور 6 اشارے ہو چکے ہیں لیکچر نمبر جو ہے نا وہ 7 اس لحاظ سے آ کے ہمارا 7واں اشارہ ہے، اور لیکچر نمبر بھی 7 ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض کتاب پر ایمان۔ آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ یہ چیز دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ بھائی تم نے آپس میں قتال نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، قید نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، فتنہ نہیں کرنا۔ انہوں نے اقرار کیا اور اس بات کی یہ خود شاہد ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا انہیں حکم دیا تھا۔ نمبر 1 یہ اس پیرائے میں جو باتیں ہوئی ہیں 3، کہ آپ نے آپس میں قتال نہیں کرنا، گھروں سے نہیں نکالنا، اور اگر آپ کا کوئی ساتھی قید میں آتا ہے تو اس کو چھڑوانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں قتال بھی کیا، اور جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو قید بھی کیا، پکڑا بھی، اور بعد میں جہاں تک چھڑانے کی بات آتی تھی تو پھر پیسے دے کے چھڑا لیتے تھے۔ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا تھا کہ اہل یہود کے جو قبائل مدینے کے اندر آباد تھے، ان میں سے 2 قبائل بڑے جو ہے وہ اوس کے ساتھ، اور ایک قبیلہ خزرج کے ساتھ، یا 2 جو ہے نا وہ خزرج کے ساتھ اور ایک اوس کے ساتھ مل کے، اوس اور خزرج کی 2 جو قبائل ہیں وہ مشرکین تھے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی کروانی اور اپنے ویپنز بیچنے، اور اس طریقے سے ان کا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا جو کہ آج بھی اہل یہود جو ہیں وہ آپ کو پتہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم تھا ان کا یہود کا، کہ جس طریقے سے یہ کام کیا کرتے تھے، یہ خود لڑائی کرواتے تھے اور اپنا ویپنز بیچتے تھے اور اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان کی اکانومک جو ہے نا وہ ان کی اکنامک ایسے ہی چل رہی تھی، اکنامکس جو ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا، کہا وہاں پہ مدینے کے اندر، کہا کہ تم قتال کرتے ہو اور تم جو ہے نا وہ لوگوں کو قید کرتے ہو، اینڈ دین تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی وہ قید میں آ جائے، قید و بند کی صعوبت میں آ جائے تو آپ اس کو چھڑوا لیں۔ تو اب اس کے جواب میں، اس کے رسپونڈ میں گویا یہ جو 2 آیت تھی ورس نمبر 85، اس کے اندر جو اس کا 2 پورشن ہے وہ یہی بات بیان کرتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس میں آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ تو اہم نکات جو آج آپ دیکھیں گے اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت 86 میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مکمل اطاعت کیجیے اور کسی بھی حصے کو مت چھوڑیے۔ ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے جو دین پر اپنی پسند کے مطابق عمل کرتے ہیں، کہ جو پسند آیا اس کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر لیا، اور جو نہ آیا اس کو رد کر دیا۔ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کو خاص تنبیہ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ اس میں اہم نکات ہیں۔ اہم نکات کے بعد ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم ذرا تلاوت کر لیتے ہیں اس کی، اور تلاوت کے لیے اگر آپ میں سے کوئی والنٹیرلی کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر سکتا ہے، نہیں تو میں کر دیتا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک، پس کیا سزا ہے اس کی جو ایسا کرے، منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی رسوائی کے۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہود کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی تاریخ ہے پوری کی پوری۔ تو یہ اتنی جو بات ہے اس کی ذرا شرح دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلا پورشن دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آپسی لڑائیوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ایک طرف وہ آپس میں لڑتے تھے، پھر دوسری طرف قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تورات کا استعمال کرتے تھے، یعنی وہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کیا، ان کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیا جن پر عمل کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، دنیا کا عذاب تو انہوں نے چکھنا ہی چکھنا ہے، دنیا میں تو رسوائی ہونی ہی ہونی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت ترین عذاب دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، یہ بات تو یہاں پہ سمجھ لیجئے نا۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہاں ایک سبق ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص نیند کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دے اور بقیہ چاروں نمازیں اہتمام سے پڑھے، تو گویا وہ بعض کتاب پر ایمان لے کے آئے اور بعض کو چھوڑ دیے، کیونکہ کتاب اللہ تو یہ بات کہتی ہے کہ آپ کے اوپر جو اللہ نے فرض عائد کیا ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے صحیح الجامع میں 2196 نمبر پہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق دو کام ایسے ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے، نمبر 1 ظلم اور نمبر 2 والدین کی نافرمانی۔ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے اس کی سزا بھی اسے دنیا میں ضرور دی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی اسے دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے دیتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے کہ دو چیزوں کو انہوں نے خرابی کی طرف لے کے گئے اور ایک چیز کو ڈاٹ کر کے کہا کہ ہم تو تورات پر ایمان لے کے ہیں، اور اس کے بدلے جو انہوں نے دنیاوی مال کمایا ہے اور دنیاوی فائدہ جو حاصل کیا ہے ویپنز کو بیچ کے، اکانومکس کو بہتر کر کے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے۔ اور مسلمان جو ہے اس کو یہی دعوت ہے، یہی اس کو تلقین ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی کو چلانا ہے۔ تو گویا یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو کام انہوں نے کیا، اگر ایسا کوئی کام مسلمان بھی کرتا ہے تو گویا وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کی زندگی کے اوپر، جبکہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے بعد انسان کو موت آنی ہے، آخرت کی زندگی کے بعد انسان کو موت نہیں آنی۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی جو ہے اس میں بقا ہے۔ تو فلا یخفف عنہم العذاب، پر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے قیامت کے دن، نہ تو ان سے عذاب کو جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ کیا جائے گا، اور نہ کوئی شخص آ کے ان کا معاون بن سکے گا جیسے دنیا میں بن جاتے ہیں، وہ قید ہو گئے تو آ کے معاونت کے اس کو چھڑا کے لے گئے۔ اس دنیا کی زندگی میں بہت ہی مختصر عارضی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، کیسے مرے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک زیادہ لباس نہیں پہن سکتے، ایک وقت میں ایک زیادہ کمروں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی گنتی کے کچھ سال ہیں جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی بڑی حماقت کی بات ہے کہ کوئی دنیا کی خاطر اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ نظر انداز کرے اور اپنی دنیاوی زندگی کو تو بہتر کرے لیکن اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، یہ سبق دیتی ہے، یہ با محاورہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم صرف انہی احکامات کو مانیں جو ہمارے لیے آسان ہیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ احتساب کیجئے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، پلان بنائیے کہ انشاءاللہ اس آیت میں بیان کیے گئے دوہرے عذاب کو ذہن میں رکھ کر اپنے نفس کو ہمیشہ قابو میں رکھوں گا۔ ایسا نہیں کروں گا کہ کچھ چیزوں پر ایمان لے کے آؤں، کچھ چیزوں پر نہ لے کے آؤں، بلکہ کوشش یہ ہوگی
کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جائیں. جہاں کہیں ہمیں اپنے اندر کمی کوتاہی نظر آئے اور کوئی شخص مینشن کر دے اور بتا دے کہ سر یہ غلطی ہے، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یا خود احساس پیدا ہو جائے یا خود نالج اس کا آ جائے، تو فوراً سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ غلطی کرنے والا بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس غلطی کرنے کے بعد انسان کے دل میں احساس پیدا ہو اور دوبارہ سے اس غلطی کو نہ کرنے کی کوشش کرنی ہو انسان نے، اور جو ہے نا وہ نیکی کی کوشش کرتے. یہ تو ایک انسان کی جو آپ کو پتہ پکچر ہے، جو آپ میکرو لیول پہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی انسان ہے ہی ایسا. وہ غلطی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اور کوئی قوم لے آؤں گا جو غلطی کرے گی، پھر وہ مجھ سے معافی مانگے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے. تو ایک پورا پروسیجر ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے نا وہ فرشتوں میں نہیں رکھی لیکن انسان میں رکھی ہے. تو آج کے جو آیت مبارکہ ہے وہ نمبر 85 and 86، اس کے اندر جو اسماء ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ کو دو نشانیاں بتائی تھی اسماء کی، اسم ہونے کی. نمبر 1 آپ کو یہ کہا تھا کہ جس کے اوپر تنوین آ جائے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، سب سے پہلے وہ تو اسم آپ بنا دینا. نمبر 2 جس کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم بنا دیں. تو اس لحاظ سے الف لام کے اعتبار سے اور دو زبر دو پیش دو زیر کے اعتبار سے کون کون سے اسم ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں سامنے. کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز کرے ذرا. جی روبینہ آپ ذرا بتائیں. جی سر الف لام کے حساب سے الکتاب، ٹھیک ہے، اور ترتیب سے جانا ہے. ٹھیک ہے، الکتاب ہو گیا، اور تنوین کے بھی ساتھ دیکھ لیجیے گا. یوم، درمیان میں آپ نے چھوڑ دیا ہے بعضن جو تنوین کے حساب سے ہے. پھر خزیون تنوین کے حساب سے ہے. الحیات الف لام، الدنیا الف لام کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے، یوم تو ہے ہی اسم، لیکن میں نے جو پوچھا ہے وہ ہے تنوین اور الف لام کے اعتبار سے. ذرا غور کریں اس پہ. پھر آگے الخیات، الدنیا، القیامہ. ٹھیک ہے، آگے العذاب بھی ہو سکتے، بالکل ہے. آگے اور الذین، لفظ اللہ بھی ہے نا، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے. بغافل، غافل لفظ ہے، دو زیر کی وجہ سے اسم ہے. بغافل، جی آگے سر الخیات، ٹھیک ہے، الدنیا، ٹھیک ہے. العذاب، الآخرہ بھی ہے، الآخرہ بالآخرہ جو ہے نا وہ الآخرہ ہے، با ساتھ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. جی جی الآخرات. اور سر اگر دوسرا دیکھا جائے تو اشد، اشد ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، یوم بھی ہم نے پڑھا. ہاں وہ تو ہے. میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم اگر کوئی آپ میں سے ایسا شخص ہے جس کو ابھی پہچان نہیں ہے اسم کی، تو کم از کم اسے دو چیزوں کی پہچان لازمی ہو جائے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے یا جس حرف کے اینڈ کے اندر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں وہ اسم ہے. کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو اس کے اوپر تو ہونا چاہیے. جیسے العذاب اینڈ میں ہے تو یہ الف لام کی وجہ سے اسم ہے. ٹھیک ہے، باقی کچھ اسم ہے جو ہم آپ کو پتہ ہے کہ اسم نارملی when we see definition of اسم تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی چیز کا، کسی چیز کا نام، ٹھیک ہے، اس کسی جگہ کا نام، کسی شہر کا نام اسم ہوتا ہے. اب یوم جو ہے وہ دن کا نام، یہ دن کو کہتے ہیں نا یوم، اس وجہ سے اسم ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. خیر، نمبر 1 یوم ہے. یوم کی جمع کیا ہے جی؟ ایام. نمبر 2 اشد ہے. اشد کی جمع، اشد خود جمع ہے، شدید اس کی واحد ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا افعال کے اوپر آتے ہیں. تو تین حروف والے افعال، صحت مند افعال میں پہلا فعل کون سا ہے، پھر دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے؟ جی ہیرا عمران. ہیرا عمران بولیے، جلدی کریں جی، بول لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کفرا تکفرونا سے بالکل ہے. کفر یکفر، اکفر کافر مکفور، کف نصر ینصر کے وزن پہ. جی اور سر منکم الا خزی، خزیون خذا یخذا. تو اس میں تو یا آ جاتا نا، تو جب جا آ گیا تو آپ کا تو یہ کمزور ہو گیا. سر یردونا، ہاں کیا بنے گا؟ واو آ گیا. یہ نہیں واو فعل ماضی پڑھیں، فعل ماضی پڑھیں. ہاں
یہ اس سے پہلے زين آپ ایک چھوڑ کے آئے ہیں یفعلوا والا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ من یفعلوا رد ایک چھوڑ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. سر جی بغافل سر يفعل اس کے بعد جو ہے غافلین، زبردست، غافلین ہے یہ غافلا یغفلو سے نصر ینصر کے وزن پہ. جی اور سر يخفف ملون تعملون پیچھے آ رہا ہے پہلے، تعملون، خفف یخفف نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تو ریپیٹڈ ورڈز ہیں، ریپیٹڈ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، یہ دہرائے جی جا رہے ہیں، فا اور دوبارہ آ رہا ہے، ينصرون سر ینصرون ينصر ٹھیک ہے. ينصر تو ینصرون ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ینصرون ذرا بتائیں نا کیسے بنے گا یہ. سر یہ سر نصر نصر ہے، نصرہ ینصرو انصر ناصر ینصرو سے منصور. بنا ہے نا، ینصرو سے تو ینصرون بنتا ہے، ینصرون بنتا ہے، یہ تو ینصرون ہے. سر یہ فعل مجہول ہے. ہاں مجہول ہے، زبردست. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. تعملون ہو گیا آپ کا، ینصرون ہو گیا، تو نصر ینصرو سے انصر ناصر منصور نصر. آپ نے فعل مجہول پڑھ لیا نا پچھلے لیکچر کے اندر؟ جی سر. ہاں الحمدللہ. تو فعل جی مجہول جو ہے وہ سر پیسیو وائز کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جس میں فاعل جو ہے وہ نامعلوم ہوتا ہے اور مفعول کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو مفعول کی بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، مدد کر دی گئی ہے. تو یہ اس کے جو ہے نا وہ 3 حروف والے صحت مند افعال ہیں. کون کون سے؟ کافارا یکفرو نصب ینصر کے وزن پہ، فعل یفعل فتح یفتح کے وزن پہ، اور اس کے بعد غافل، ٹھیک ہے، غفل یغفل نصر ینصر کے وزن پہ، تعملون عمل یعمل سمع یسمع کے وزن پہ، اور نصر ینصر وہ خود بذات خود نصر ینصر کے وزن پہ ہے. 3 حروف والے کمزور افعال کون سے ہیں؟ کون بتائے گا جی؟ جی روبینہ بولیے. وعلیکم السلام. سر کمزور افعال ہیں جزا. سب سے پہلے جزا آ گیا، تو جزا آپ مجھے بتائیں کہ کس کے وزن پہ سر ہے، کیسے پڑھیں گے؟ اصل میں یہ ضربہ کا وہ ہے اور ہادا کے وزن پہ ہے. یہ ہادا جزا نہیں، یہ ہدا ہے، ہدا جزا، آدم ٹھیک ہے، ہدا یہدی جزا یجزی. یجزی اجزی ہاں جازم مجز مجز مجزی مجزی. مجزن جزا. جی آگے. آگے سر یردون. زبردست ماشاءاللہ. کیسے بنے گا؟ سر یہ زنہ کے وزن پہ ہوگا، رد یردو غد یرد، ظن یظن. مردود رد. جی آگے. سر میرے خیال سے ایک رہ گیا شاید، نہیں زیادہ ہیں، 2 ہیں میرے خیال سے. جی بلکہ وہ مزید فی میں آ جاتا ہے. جی 3 حروف والے کمزور افعال ہمارے پاس 2 ہیں، ایک جزا یجزی ہدا یہدی کے وزن پہ، اور ایک جو ہے وہ ظن یظن ظن ظان مظنون ظن، ٹھیک ہے، رد یرد رد راد مردود رد. سب سے پہلے تو آپ کو جو اصل وزن ہے اس کی آپ کو 6 کیز آنا بہت ضروری ہے. when you know about the 6 keys of specific وزن، تو اس کے بعد پھر اگلا پروسیجر شروع ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ فلاں ورڈ جو ہے وہ کس وزن کے اوپر ہے. جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے اس کو کمپیئر کرنا. اگر کہیں پہ بھی کوئی ویکنس ہوتی ہے تو پھر پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ کو یہ رٹے نہ ہوئے ہو نا کہ جو اوزان ہے اسپیسیفکلی نصر ینصر فتح یفتح سمع یسمع علم یعلم، یہ آپ کو رٹ نہ جائیں. اس کی 6 کیز وہبا یہب وعد یعید قال یقول کان یکون امر یامر ہدا یہدی ظن یظن، یہ آپ کو اس کی 6 کیز رٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی ہم کبھی کوشش کریں گے اگر موقع ملا، نہیں تو آپ کی جب کلاس ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. میرے ذہن میں آ گیا وہ، مجھے پھر ڈاکومنٹ لینا یاد نہیں رہا، چونکہ جن سے لینا ہوتا ہے وہ تھے نہیں اس دن میرے خیال سے، جس دن آپ نے مجھے یاد کروایا تھا. آج میں دیکھتا ہوں ذرا آگے چلیں. ذرا علم حاسب اسلم اختلف استغفر تدبر تدارس انقلب، مزید فی افعال کے اوزان کے اعتبار سے مزید فی کون سا ہے اس میں؟ جی روبینہ. سر افتؤمنون. افتؤمنون کیسے ہے جی؟
سر آمنا سر اسلامہ کے وزن پہ آمنا یؤمن آمن مومن مومن ایمان. بہت زبردست ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. اور سر دوسرا اشترو ہے، یہ تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. یہ وزن کون سا بس یہ بتانا آپ اشتراو کس کے وزن پہ؟ سر یہ ہے تلافہ کے وزن پہ. یہ پڑھا ہوا ہے سر اشترا پیچھے پڑھا ہوا میں نے آپ سے بتا دیا میں نے. اشترا یشتری اختلف یختلف، لیکن چونکہ یہ کمزور ہے تو تھوڑا سا اس میں چینج تو آئے گا. جہاں پہ اختلف ہوتا تھا وہاں پہ اشترا ہو گیا. اشترا یا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. یختلفو یشتری یو ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ کمزور ہے تو اشترا یشتری اختلف ہوتا ہے تو اشتری، ٹھیک ہے. مشتری مشترن اشترا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ایک لفظ ہے یخفف، جس کو آپ پڑھ رہے تھے بار بار اور آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ ہاں. تو یہ اب یہ اصل میں علامہ کا جو وزن ہے نا، علامہ یعلم، خفف یخفف، اس کو سمجھے ذرا. تو یہ اس وزن پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ اس کو آپ سمجھیں. دیکھیں آپ نے جب ثلاثی پڑھا تھا، یعنی کہ 3 حروف والے جو افعال ہیں ان کو پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے بیسیکلی 4-5 جو ہے نا وہ اوزان کو دیکھا تھا، جس میں آپ نے دیکھا علم یعلم، سمع یسمع، نصر ینصر، ضرب یضرب. یہ آپ نے وزن دیکھے تھے میرے خیال سے. یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. لیکن ایک وزن اور بھی ہے جو استعمال ہوتا ہے لیکن تھوڑا کم ہے، ان کے مقابلے میں بہت کم استعمال ہوتا ہے. وہ کاروما کا وزن ہے. پچھلے دن بھی ایک کاروما یا حاسبہ کا وزن ہے. پچھلے دن بھی ایک کوئی شخص آپ میں سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کاروما کیا ہے، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک سانچہ ہے، ایک وزن ہے جو استعمال کرتے ہیں اہل عرب. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کو وہاں پہ ڈسکس کیوں نہیں کیا گیا. وہاں پہ کرتے تو ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کنفیوژن کریٹ ہوتے کہ یار یہ کیا اتنے سارے وزن آ گئے. جو تھوڑا سا اس کو سیگریگیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ اس اوزان کے وزن کے اوپر، یعنی ان سانچوں کے اوپر جو ہے نا وہ باقی افعال آتے ہیں، تو اب آپ ایک آدھ اور بھی سیکھ سکتے ہیں. گویا اس چیز کو اعتبار میں رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ اس طریقے سے اس کو الگ کیا گیا، تاکہ لیول 4 کے اندر جب آپ کچھ نہ کچھ اپنے گراؤنڈز جو ہے نا وہ مضبوط کر چکے ہوں، اپنی بیس مضبوط کر چکے ہوں، تھوڑا بہت آپ سیکھ چکے ہوں، اینڈ دین آپ ان دونوں کو سیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے ایزی ہوگا اڈاپٹ کرنا، سمجھنا، ٹھیک ہے. نہیں تو آپ مشکل میں ہو جائیں گے. تو آج ہم سیکھیں گے کاروما یکرم والا اور حاسبہ یحسب والا وزن. پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا، آپ کو پتہ ہے ضمائر ہم نے مؤنث پڑھی. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کوئی سمرائز کرنا چاہے گا پچھلے 6 لیکچرز کے اندر آپ نے گرامر کا پورشن میں کیا کیا سیکھا ہے؟ جی ذرا دیکھوں آپ کو یاد ہے. جی ہما ندیم بولیے. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے تو ہم نے پہلا جو لیکچر کیا تھا اس میں ہم نے مؤنث کے صیغے، مؤنث کا مطلب مذکر سے مؤنث ہم نے کرنا شروع کیا تھا. ہوا کا ہیا تھا، ہم کا ہما، جو بھی تھے مطلب ہوا، ہم، انتا، انتا کا انتی، پھر انا جو ہے وہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ متکلم جو ہے وہ مؤنث میں بھی وہی رہتا ہے. اور پھر انا کے بعد ہم نے انتم کیا، تو انتم کی بجائے انتننا ہو جائے گا، مطلب میم ہٹا کر کے ہم نے نون کے اوپر تشدید لگا دی تھی، انتننا. ہما ندیم بات سنیے گا، کائنڈلی بات سنیے گا. اصل میں ہمارے پاس ابھی جی وقت ہے کم. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نام بتائیں، یعنی کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا، صرف بتائیں کہ ہم نے جو افعال دیکھے تھے ان کا ہم نے مؤنث نہیں دیکھا، ہم نے مؤنث دیکھا. ہم نے ضمائر جی کے جی مؤنث نہیں دیکھے تھے، ہم نے مؤنث دیکھے. بس یہ چیز اتنا بتانی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کیا کیا مؤنث بنتی ہیں، اس میں ٹائم لگ اچھا جائے ٹھیک ہے گا. سر، ٹھیک ہے سر. سر پھر ہم نے مذکر سے مؤنث سیکھا تھا ہم نے. پھر اس کے بعد ہم نے جو بھی فعلہ، جیسے ماضی اور فعل ماضی اور فعل مضارع جو تھا اس کا ہم نے پھر مؤنث کرنا سیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے
تسنیہ سیکھا تھا سر، جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے کتنے کیا استعمال ہوگا ضمائر میں بھی اور افعال میں بھی، فعل ماضی اور فعل مضارع میں جو بھی ہم یا فعل امر میں جو استعمال ہوئے ہیں، فاعل میں، مفعول میں، دو کے لیے جو بھی صیغے استعمال ہوتے ہیں ہم نے وہ سیکھے تھے. اور پھر آخر میں ہم نے سر فعل مجہول سیکھا تھا، جو ایکٹیو پیسو وائس ہے، مطلب کیا گیا، جیسے فعلا تو سر نصارہ سے ہم نے سیکھا تھا، نصارہ ینصرو، ینصرو کے بجائے نصرہ سے آپ نے سیکھا نصیرہ، نصارہ نصیری نصیرہ. اور بس نصیرہ سر، ہاں، بہت شکریہ، نصیرہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ 4 چیزیں آپ ٹھیک نے ہے سر. سیکھی ہیں جو سامنے مینشن ہے. نمبر 1 آپ نے ضمائر مؤنث سیکھی ہیں. نمبر 2 آپ نے چونکہ پہلے مذکر سیکھی تھی. نمبر 2 آپ نے فعل مذکر سیکھے تھے تو آپ نے مؤنث سیکھے ہیں. نمبر 3 آپ نے پہلے جو ہے نا وہ جمع واحد اور جمع کے صیغے سیکھے تھے، اب آپ نے تثنیہ کا بھی سیکھ لیا، دو کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں. نمبر 4 آپ نے پہلے فعل معلوم سیکھا تھا جس میں فاعل جو ہے وہ جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہوتا تھا، آپ نے اس میں مجہول بھی سیکھ لیا جس کو پیسو وائس کہتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں آپ نے جو ہے وہ پیچھے سیکھ چکے ہیں. اب آپ ذرا جو ہے نا وہ جو چیز سیکھنے والے ہیں وہ 3 حروف والے صیغ افعال آپ نے سیکھے. عام طور پر نیچے دیے گئے اوزان میں ان میں سے ایک وزن پر آتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، اضرب، سمع، یسمع، اسمع. یہ 4 آپ سیکھ چکے ہیں. لیکن 2 اور بھی ہیں جو آپ نے ابھی سیکھنے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کرم یکرم اکرم، نمبر 2 حسب یحسب احسب. ٹھیک ہے، تو یہ 2 آپ نے ابھی تک نہیں سیکھے. ان اوزان کے اوپر یہ 2 جو نیچے والے ہیں اس میں چونکہ کم افعال آتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے جو ہے نا اس کو ابھی اس ٹائم نہیں سیکھا جو میں بتا چکا ہوں آپ کو. اب آپ سیکھ رہے ہیں. کارما کا وزن بہت عام ہے اس لیے ہم صرف اسی کو سیکھیں گے. جو حاسب یحسب کا جو وزن ہے یہ بہت جو ہے نا وہ ریئر ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ابھی اتنا جو ہے نا وہ فوقیت نہیں دے رہے. کروما یکرموں کو سیکھ لیتے ہیں. تو کروما سے فعل ماضی کی جو گردان بنتی ہے وہ اس طرح ہے کہ کروما، کرومو، کرمتا، کرمتو، کرمتم، کرمنا، کرومت. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ تھوڑا سا اس طریقے سے چینج ہوتا ہے، اس میں پیش آ جاتی ہے سیکنڈ والے کلمے کے اوپر. تو اس لحاظ سے اس کو ذرا فوکس کرنا بہت ضروری ہے. کروما، کرومو، کرمتا پہلے تو تھا نا کہ ضربا، 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 سوری ضربا، ضربو، ضربتا. ضربتا اس لیے ہوتا تھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہوتی تھی. اب را کے اوپر پیش ہے تو پیش ہی پڑھیں گے بھائی. کروما، کرمو، کرمتا، کرمتو، کرمتم، کرمنا، کرومت. ٹھیک ہے، اس کو ذرا فوکس کیجئے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا. دوسرا آپ کا فعل مضارع آ جاتا ہے. فعل ماضی اس طریقے سے ہوگا کروما کا. فعل مضارع آپ کا یکرمو پہلے ہوتا تھا یضربو، تو وہ تو را کے اوپر چونکہ ان کی زیر آتی تھی تو اس لحاظ سے پڑھتے تھے. اب یہاں پہ را کے اوپر پیش ہے تو اس لحاظ سے پڑھیں گے. یکرمو، یکرمون، تکرمو، اکرمو، تکرمون، نکرمو، تکرمو. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہوگا. پھر اس کا جو فعل آپ کو پتہ ہے یہ فعل آئے گا امر اور نہیں. پہلے ہوتا تھا اضرب آتا تھا، یا آپ کا آتا تھا جو ہے نا وہ اسمع آتا تھا، آپ کا انصر آتا تھا. اب آپ نے غور کیا انصر آپ کا کیوں آتا تھا؟ وہ اس لیے آتا تھا انصر کہ آپ کا جو فعل مضارع ہوتا تھا اس کا ینصر، ٹھیک ہے، ینصر اس کا جو کلمہ ہوتا تھا سیکنڈ والا اس کے اوپر پیش ہوتی تھی. اس وجہ سے اس کو آپ شروع میں جب حمزہ لگاتے تھے، جب ہم نے شروع میں فعل امر پڑھا تھا اور ہم نے یہ بات جانی تھی کہ فعل امر کا جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ یا تو جو ہے نا وہ زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے، زبر نہیں آتی. تو زیر کب آتی ہے اور پیش کب آتی ہے اس کو ہم نے سیکھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کا سیکنڈ کلمہ جو ہے وہ اس کے اوپر لفظ جو ہے اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو زیر آئے گی. جیسے ضربا یضربو سے اضرب، را کے نیچے زیر ہے تو اضرب ہو گیا. سمع یسمع، میم پہ زبر ہے تو آپ نے پھر بھی حمزہ کے نیچے زیر لگا کے اسمع بنایا. اب جب نصر ینصرو اس کے اوپر جو ہے نا وہ صاد کے اوپر پیش تھی تو آپ نے انصر بنایا. یہاں پہ بھی کروما یکرومو اس کا فعل مضارع جو ہے، چونکہ اس یہاں پہ ہم نے ثلاثی میں جب فعل امر پڑھا تو ہم نے فعل مضارع سے سیکھا تھا فعل امر بنانا. لیکن ہم نے جب جو ہے نا وہ سمجھے مزید فی میں فعل امر پڑھا تو ہم نے اس کو ماضی سے سیکھا تھا. تو یہاں پہ مضارع سے سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مضارع سے یہاں پہ بالکل آسانی سے بنتا ہے. تو یکرمو سے یہاں پہ بن گیا اکرم. ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر پیش کیوں لگی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیش اس لیے لگی چونکہ را کے اوپر پیش ہے سیکنڈ کلمے کے اوپر. تو یہ بن گیا اکرم، اکرمو. لا تکرم، لا تکرمو. پھر اس کا بن گیا جو اسم فاعل ہے وہ بنے گا کریم اور مفعول نہیں بنے گا اس کا، اور پھر بنے گا کرم یا کرامہ اس کا جو فعل بنے گا. تو یہ طریقہ کار ہے فعل ماضی مضارع امر نہیں، اسم فاعل اسم مفعول اور فعل کا. قرآن میں کروما کے وزن کے اوپر جو ہے وہ بہت سے افعال آئے ہیں. یہ آپ نے ذرا اس کو فوکس کرنا ہے اور یہ چیز آپ نے لرن کرنی ہے، یاد کرنی ہے. وہ کیا ہے
کروما یکرم اکرم کریم ڈیش کرامہ کرم کرامہ، ٹھیک ہے. اس کے وزن پہ حاکمہ یحکم احکم حکیم، حکم حکمہ عقل مند کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں کتنی دفعہ استعمال ہوا آپ کو پتہ ہے. عظم یعظم اعظم عظیم، عظیم لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ وہ عظم یعظم سے ہے. پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ سارے ورڈ قرآن کریم میں استعمال نہ ہوئے ہوں، لیکن اس میں سے کوئی ایک ورڈ 6 کیز میں سے ایک ورڈ آ جاتا ہے بعض اوقات. اسی طریقے سے کثر یکسر کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ کثیر کا لفظ استعمال ہوا ہے کتنی دفعہ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد آ گیا باسورہ یبسر ابصر بصیر، بصیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کبیر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ سارے اوزان ہوا ہے. بعید کا لفظ استعمال ہوا ہے جو آپ کے کاروما کے وزن کے اوپر ہے. گویا حاکمہ عظمہ کثورہ بصورہ کبورہ بعودہ، ٹھیک ہے. یہ وہ تمام اوزان ہیں جو کاروما کے وزن پہ ہیں. ایز اٹ از اسی طریقے سے آپ اسے دیکھیں گے. کریم، حکیم، عظیم، کثیر، بصیر، کبیر، بعید، اسم فاعل اس کا ایسے بنتا ہے اور ان کے اسم مفعول نہیں بنتے، ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی تو انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اس ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی